جھوٹ بولنا، کرپشن کرنا، کہیں یہ چیزیں ہمارے اندر بھی تو نہیں پائی جاتی؟ اور قرآن کی قصص کا بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو سابقہ اقوام کے قصے بیان ہوئے ہیں ان کو پڑھ کر غور یہ کرنا ہے کہ کہیں ان کی غلطیاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہیں تو ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ آج ہم معیشت کا رونا روتے ہیں، قرضے لے کر زندگیاں بسر کرتے ہیں، طریقہ کار کیا ہے؟ سود کھا کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور جنگ کر کے ہم کامیابی کی طرف چلے جائیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک معاشرے میں جھوٹ نہیں ختم ہوگا، جب تک قوم سے جھوٹ ختم نہیں ہوگا، جب تک سود، دغا بازی، دھوکہ، کم تولنا ختم نہیں ہوگا، معیشت کبھی ترقی نہیں کر پائے گی۔ ان قومی گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، ان سے توبہ کی ضرورت ہے۔ ہمارا ہر فرد جہاں تک اس کو ہو سکتا ہے وہ کرپشن میں مبتلا ہے، وہ بد عہدی کے اندر مبتلا ہے، وہ جھوٹ بولنے میں مبتلا ہے۔ تو ہر فرد اپنی ذات تک دیکھے کہ میں کس سطح کا دیانتدار ہوں، میں کس سطح کا صادق ہوں، میں کس سطح کا امین ہوں، میں کس سطح کا امانت دار ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں خود سے نوٹ کرنی ہیں، خود سے سوچنی ہیں۔ اعمالکم عمالکم، اللہ نے جو تمہارے لیے حکومت اور سلطنت منتخب فرمائی ہے وہ اعمال کی بنیاد پر ہے۔ تمہارے اپنے اعمال کیسے ہیں؟ تو ہمیں توبہ کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم سارے توبہ کریں اور ان گناہوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم اجتماعی گناہوں کا حصہ بنے رہیں گے کبھی بھی کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ یہ سابقہ اقوام کے قصص اسی لیے ہمارے سامنے اللہ نے بیان فرمائے ہیں بطور مثال کے کہ ان کو پڑھ کر کے سبق حاصل کرنا ہے، ان کو پڑھ کر کے اپنی راہ کی ڈائریکشن منتخب کرنی ہے کہ سابقہ اقوام، پچھلی قومیں وہ کیسے تباہ و برباد ہوئی، ان کے اوپر کہیں تو پتھروں کا عذاب برستا ہے، کہیں چیخ کا عذاب برستا ہے، کہیں اللہ پوری کی پوری بستیوں کو اللہ اٹھا کر اوندا کر دیتا ہے۔ کہیں ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیغمبر تھے، ایسے اللہ کے محبوب تھے کہ اس قوم کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ میری قوم پر عذاب نازل نہ فرمائے۔ اگر ان کی دعا نہ ہوتی تو ہم اپنے اعمال پر ذرا غور تو کر لیں، کوئی کسر ہم نے چھوڑی نہیں تھی۔ تو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ مسلمانوں کا گلہ یہ ہے کہ ہمیں حکومت و سلطنت نہیں دی جا رہی، اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا تھا، ہم مغلوب ہیں۔ تو اس کے جواب میں سوال یہ ہے کہ پہلے غور یہ کرنا ہے کہ تو کس درجے کا کامل مسلمان ہے، اسلام میرے اندر کتنا پایا جاتا ہے، پہلے یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اگر آج پوری حکومت، پوری دنیا کی سلطنت تمہارے کندھوں پر ڈال دی جائے تو کیا آپ اس درجے کے کامل انسان ہیں کہ آپ برداشت کر پائیں گے؟ آپ عادل ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کرپشن میں کہیں ملوث تو نہیں ہیں؟ اور یہ ساری چیزیں اسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ جھوٹ نہ بولو، دغا نہ دو، بہتان مت باندھو، غیبت مت کرو، چوری مت کرو، ڈاکہ مت ڈالو، یہ ساری چیزیں اسلام بیان کرتا ہے۔ بس ہمیں اندازہ یہ کرنا ہے، غور یہ کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جا رہی۔ تو اللہ رب العالمین نے سابقہ اقوام کا تذکرہ فرمایا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ وہ کم تولتی تھی، اللہ نے عذاب نازل فرما دیا۔ تو اس قصے کو پڑھنے کے بعد ہم نے صرف کانوں کی لذت نہیں پوری کرنی، اس کو سننے کے بعد کانوں کی لذت کو نہیں پورا کرنا، دماغ کو نہیں سرور بخشنا، آنکھوں کو لذت نہیں دینی۔ سوچنا یہ ہے کہ میں جو دکان پہ تولتا ہوں اس میں کمی تو نہیں کرتا، اس میں تطفیف تو نہیں کرتا، میں جب اپنا حق لیتا ہوں تو پورا پورا لیتا ہوں، جب حق دیتا ہوں تو بھی پورا دیتا ہوں کہ نہیں دیتا ہوں۔ ہمیں اس کے اندر غور کرنا ہے، اس کے اندر سوچنا ہے ہمیں۔ یہ واقعات اللہ نے اس لیے بیان فرمائے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کم تولنے کے اندر مبتلا تھی، اس گناہ میں مبتلا تھی، اور قومی سطح کا گناہ تھا یہ ان کا۔